والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسبنا کتاب اللہ، یہ ایک جملہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کسی سپیچ میں فرمایا تھا، لیکن اس جملے کو بعد کے لوگوں نے، جو ہمارے ہاں کے لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے اس کو لے کے بہت سے مسلمانوں کا استحصال کیا ہے نظریاتی. وہ کہتے ہیں حضرت عمر فرما رہے ہیں ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، بس اللہ کی کتاب کافی ہے، کیا ضرورت ہے حدیث کی؟ سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ جملہ بار بار وہ بولتے ہیں، اور اپنی محفلوں میں، اپنی کتابوں میں، اپنے میگزین میں یہ جملہ سر فہرست ہوتا ہے ان کے، اور لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ کی کتاب ہی کافی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ لفظ جو بولا گیا، یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اور کیا ان سے پہلے اللہ کے رسول نے بھی یہ جملہ بولا ہے، کتاب حسبنا کتاب اللہ؟ یہ کتاب اللہ کا جو لفظ ہے یہ صرف قرآن مجید کے لیے، حدیث کے لیے بھی ہے یا نہیں؟ تو یہ جو تھوڑی سی 2-3 صفحے کی گفتگو ہے، اس میں یہ ثبوت دیے گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتاب اللہ کا لفظ قرآن مجید کے علاوہ اپنی حدیث پاک کو بھی لیا ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی ایک مقام نہیں ہے، بہت سے مقامات ہیں. آپ نے پبلکلی ایڈریس کرتے ہوئے بھی یہ لفظ فرمائے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی شرطیں عائد کر دیتے ہیں ڈیلنگ میں، جن شرطوں کا ذکر قرآن مجید میں بالکل نہیں، کتاب اللہ میں نہیں ہے، اور پھر آپ خود اس شرط کو بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ یوں ہوگا، جبکہ وہ فرمانا آپ کا قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، آپ کا اپنا ارشاد ہے. تو اپنے ارشاد کو آپ نے خود کتاب اللہ فرمایا. تو اسی طرح کئی اور مسائل ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں یا مثالیں دی ہیں تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتاب اللہ سے مراد صرف اللہ کا قرآن نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی اپنی گفتگو بھی ہے. اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمان تھا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بھی مراد ہیں. وہ کہتے ہیں کافی ہیں ہمیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ مثالیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا ان کو، آسان ہے تو اس لیے میں نہیں پڑھنا چاہتا. پھر اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مناسب، پیج نمبر 91 پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول تو بنایا، آپ کی چھوٹی سی لائف کو اگر آپ پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک کو آپ ذرا تھوڑا سا سمرائز کر لیں تو بچپن، جوانی، اور پھر اس کے بعد 40 سال کی عمر میں نبوت کا ملنا، پھر رسول بننا آپ کا، پھر اس کے بعد مکہ کا پیریڈ، اور پھر اس میں جو آپس کی مشرکوں کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو ایک گفتگو ہے یا ان کی آپ کی مخالفت ہے، یہ سارا ذکر جو ہے پڑھتے ہیں ہم. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو صورتحال بدل جاتی ہے، آپ کا جو ایک کردار ہے وہ نمایاں طور پر ہو کے سامنے آتا ہے. آپ صرف اب رسول اللہ نہیں ہیں بلکہ ایک حکمران کے طور پر بھی، اور جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ آپ گفتگو کرنے کی بھی ذمہ داری خود لیتے ہیں، معاہدے کرنے کی ذمہ داری بھی خود لیتے ہیں. تو یہ سب جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، اللہ کی تائید وہی آپ کو اس کی تائید حاصل ہے. پھر اس میں ہم یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ سارا مکی اور مدنی جو آپ کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو ذمہ داریاں ادا کی گئی ہیں یہ آپ کے مناصب ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، پہلی وحی جب آپ پر اتری تو آپ اس وقت کیا بنے؟ نبی بنے ہیں. اور جب دوسری وحی آپ پر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ آیات جب اتری تو ان آیات میں آپ کو رسول بنانے کا
ایک منصب آپ کو دے دیا گیا، قم فانذر. ٹھیک ہے، تو یہ منصب جو آپ کو مختلف حیثیت سے ملتے گئے، قرآن مجید بھی ان کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے. مثلا آپ کو 4 مناصب تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، کہ یعلمہم الکتاب، یتلو علیہم الکتاب والحکمت، کیا ہے، ویزکیہم، شروع میں پڑھا نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ 4 ذمہ داریاں تو آپ کو ویسے ہی دے دی گئیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ذمہ داری ایک یہ بھی دی گئی کہ اللہ کے رسول آپ انا انزلنا الیک الکتاب لتبین، ہم نے کتاب آپ پر اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ خود اس کو کھول کھول کے بیان کریں. یہ بھی ذمہ داری تھی آپ کی. آپ پر جو آیت اتری آپ اس کو کھول کے کیسے بیان کرتے تھے؟ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، دوسروں کو سمجھا کے. یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی. یعنی یہ نہیں تھی کہ آپ کتاب لے لیں اور امت کو دے دیں، بس یہ آپ کی ذمہ داری اور امت سمجھتی رہے گی. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ کی ذمہ داری ایک یہ بھی تھی کہ آپ کیا کریں کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. کہ اس نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ یہ نبی بتائے لوگوں کو کہ مسلمانوں کے لیے طیب چیزیں کون سی ہیں اور وہ ان کے لیے صرف حلال ہیں، اور جو خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، وہ ان کے لیے حرام ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری تھی. تو اس لیے آپ نے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے قرآن مجید میں جو حرام چیزوں کا ذکر ہے اس کے بعد آپ نے بھی بتایا بہت سی چیزوں کو کہ یہ حرام ہے. کوئی ہے یاد آپ کو؟ مثلا آپ فرماتے ہیں کہ الا لا یحل الحمار الاہلی، مسلمانوں یاد رکھو یہ پالتو گدھا جو ہے یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے. وہ دیکھا ہے نا کلپ، جو ذبح کر رہا ہے اس کو پکڑا ہے اس نے، اور نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے مجھے میرے پاس فتوے ہیں کہ یہ حلال ہے. تو یہ حالت ہے. تو لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحل لکم الحمار الاہلی. پھر اس کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کتے کا، بلی کا اور ہر اس جانور کا جو کچلیوں سے پکڑتا ہے اور پھر چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، چاہے وہ پرندہ ہے یا جانور ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی حرام ہے. پھر اس طرح حرمت کے کچھ رشتے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. 4 پارے کی آخری آیت ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، ہے نا. اگر ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں تو پھر دیکھیے قرآن مجید میں یہ کتا، بلی، گدھا، اس کے حلت کی بات تو نہیں ہے، نہ حرمت کی بات ہے، تو پھر اس کو کھائیں. آج کل جو خبروں میں آ رہی ہیں نا یہ ساری باتیں، یہ ذمہ ڈالنا چاہیے انہی لوگوں پر کہ آپ کیا کہتے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، آپ کیا کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان میں جرت مند یہ کہہ دے کہ ہاں یہ حلال ہے. تو اینی ہاؤ قرآن مجید میں اسی طرح رشتے ہیں، رشتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتا دی ہے، مگر 1-2 رشتے ایسے ہیں جس کی تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ بھی حرام ہیں. یاد ہے آپ کو؟ کسی کو پتہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو دوسری بیوی ایسی نہ لائے جو پہلی بیوی کی بھانجی ہو، یا پہلی بیوی اس کی بھتیجی ہو، یا اس کی خالہ ہو، یا اس کی پھوپھی ہو. کیوں؟ یہ رشتہ ہے، بڑا مقدس رشتہ ہے، قریبی رشتہ ہے، اور اگر یہ سوکن بن گئیں تو اس رشتے کا تقدس پامال ہو جائے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ نے حدیث کے مطابق منع فرمایا، قرآن مجید میں نہیں ہے یہ،
اس لیے پوری امت اس بات کی گواہ ہے، علماء جو ہے نا وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ایسا رشتہ کرنا حرام ہے۔ تو یہ ہے نبی علیہ السلام کا کام کہ آپ حرام بھی بتاتے تھے، حلال بھی بتاتے تھے۔ یہ قرآن مجید نے آپ پر ذمہ داری۔ پھر اسی طرح جو ہمارے رسم و رواج ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، فیملی کی، قبیلے کی، شہر کی، قوم کی، تو یہ سارے اسر ہیں، اغلال ہیں، طوق ہیں جن میں ہر انسان جکڑا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان تمام طوقوں کو اتارا ہے، دین کو آسان بنا کے ہمیں دیا ہے اور قابل عمل بنایا ہے تاکہ ہم اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ یہ رسم و رواج جس کے ہم آج قائل ہیں، یہ سارے بوجھ ہیں، چاہے وہ شادی کی ہوں یا میت کی ہوں، سب بوجھ ہیں، اور ان بوجھوں میں ہم باقی جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ان بوجھوں کو اتار کے، ان رسم و رواج کو ایک طرف پھینک کے اس سادہ انداز کو لے لیا جائے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، تو انسان کتنا ریلیکس ہو، کتنا ریلیکس ہو، اس کا تصور ہی ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور بھی دبے۔ تو بہرحال مسلمانوں نے واقعی اس دین کی اس خوبی کو دیکھ کے دین کو قبول کیا تھا، اور غیر بھی اسی دین کو خوبی کو دیکھ کے قبول کرتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری تھی۔ تو ذمہ داریوں میں پھر آپ کے کچھ ٹائٹلز بھی تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول نبی سے بڑا ہوتا ہے، پتہ ہے نا فرق ذرا؟ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، سمجھ رہی ہیں؟ چھوٹا ٹائٹل آپ نے بتایا، بڑا نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں، کیونکہ اگر آپ یہ فرماتے نا میرے بعد کوئی رسول نہیں، تو اس کا معنی ہم یہ لے سکتے تھے کہ ٹھیک ہے رسول نہیں آئے گا مگر نبی آ سکتا ہے۔ مگر جب آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب رسول کیا نبی بھی نہیں آ سکتا۔ تو آپ کی یہ رسالت جو ہے یہ ابدی رسالت ہے، آفاقی رسالت ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، جہاں کہیں بھی انسان بستا ہے یہ اس کے لیے رسالت ہے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ پر ایمان لائے، اور اگر آپ کو معلوم کر سکا، جان لیا اس نے کہ اس طرح کا مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ایک رسول ہیں، آخری رسول ہیں، مکہ میں وہ پیدا ہوئے، قرآن مجید ان کو عطا کیا گیا، مگر وہ آپ پر ایمان نہیں لاتا، تو آپ فرماتے ہیں کوئی بھی ہو، وہ کافر ہو کے مرے گا، غیر مسلم ہو کے مرے گا، اس کو کبھی یعنی اللہ تعالیٰ نے بحیثیت ایک مسلمان کے نجات نہیں دینی۔ تو رسول کا ٹائٹل جو ہے اس کو بھی ہم نے ماننا ہے، نبی کا ٹائٹل ہے وہ بھی ہم نے ماننا ہے، اور یہ بھی ماننا ہے کہ رسول ہو یا نبی ہو، یہ کوئی بھی ٹائٹل کسی کے پاس ہو، وہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا مطلب جانتی ہیں کہ جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا ہوتا، سب نیکیاں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں معصوم۔ تو صرف رسول ہی اور نبی معصوم ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ رسول کے بعد چاہے اس کی اولاد ہو، چاہے اس کا والد ہو، چاہے اس کے بھائی بہن ہوں، وہ معصوم نہیں ہوتے۔ یہ بڑا اسٹرانگ عقیدہ ہونا چاہیے اس معاملے میں ہمارا۔ کسی غیر نبی کو ہم معصومیت کا درجہ نہیں دے سکتے، اور یہ غلط عقیدہ ہوگا اگر میں کسی امام کو کہوں کہ یہ امام معصوم ہے۔ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سب سے بڑی حیثیت رکھتے ہیں اس پوری امت میں، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، لیکن وہ بھی معصوم نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، صرف اللہ کے رسول معصوم ہے۔ کوئی بھی نہیں کہتا اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر، اس کو معاف کر۔ رسول کے لیے کوئی نہیں کہتا، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، سمجھ آئی نا؟ لیکن رسول کے علاوہ کوئی بھی ہوگا نا اس کے لیے دعا ہوگی،
تو یہ وہ فرق ہے جو معصوم میں ہوتا ہے اور غیر معصوم میں. ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو امام معصوم قرار دے دیا ہے، جبکہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے. حضرت علی بھی امام معصوم نہیں ہے، سیدنا حسین بھی نہیں ہے، سیدہ فاطمہ بھی نہیں ہے. کوئی معصوم ان میں نہیں ہے. نیک تھے، صحابی تھے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے. اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے آخرت میں کیا مقام دینا ہے ہم نہیں جانتے. لیکن ہمارا اتنا ایمان ضرور ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ علی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدنا حسین یہ بھی جنت کے جوانوں کے ہیڈ ہیں. یہ جو آپ نے فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہوں سے بالکل معصوم ہو کر ان کا یہ مقام وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک ہمیں رسول کی پہچان نہیں ہوگی اور آپ کے مناسب کا علم نہیں ہوگا ہم راہاں ڈول رہیں گے اور دوسروں کو آپ کے مقابل میں لا کھڑا کریں گے. تو اس لیے یہ چیپٹر بہت ضروری ہے. تو پہلی تو بات یہ سمجھیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جتنے بھی ارشادات ہیں اور آپ کے اخلاق ہیں ان کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ کہا ہے، اور یہ اسوہ حسنہ ہمیں حدیث سے ہی ملتا ہے. پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سن 571 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے. 40 سال کی عمر میں تاج نبوت سے سرفراز ہوئے اور خاتم بنے، یعنی سیل آپ کی وجہ سے لگ گئی. اس سلسلے پہ جبریل امین نے بغیر کسی غلطی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کو اتارا. اس کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے خود دی تھی کہ کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور آپ کے دل پہ ہم اتاریں گے بالکل ٹھیک ہوگا. جس کی وضاحت اور بیان کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا. پھر آغاز وحی سے آپ کو یہ بھی باور کرا دیا گیا کہ اللہ کے رسول اب آپ کا ہر کام اللہ کے حکم اور رہنمائی سے ہوگا، کیونکہ اب رسول ہے نا، نبی ہے نا. کیونکہ اگر اللہ کی رہنمائی وہاں نہ ہوئی تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، یہ فیصلہ صحیح نہیں کر سکے. تو اس وجہ سے یہ بھی آپ کو سمجھا دیا گیا تھا. چلیں، اللہ کی حفظ و امان میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے ہیں تو آپ کو اس میں کیا فائدہ ہوا ہے؟ فائدے گنوا دیں کہ آپ سے کوئی دانستہ غلطی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، جو کچھ کہا، جو کیا، جو اپروو کیا وہ بالکل درست کیا. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے. دوسری، شیطان کے وسوسوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. وہی اترتی تھی آپ پر، کوئی خیال آتا تھا تو وہی اترتی، آپ کا حوصلہ بلند ہو جاتا اور جو وسوسے تھے وہ سب ختم ہو جاتے تھے. تیسری، کبھی ہمت نہیں ہاری، آپ ڈٹے رہے ہیں. دشمن کتنا بھی طاقتور بن کے آپ کے سامنے آیا ہے، دھمکیاں دی ہیں، کھا جانے والی نظروں سے آپ کو دیکھا ہے، الزامات آپ کو لگائے ہیں، آپ کا مذاق اڑایا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ ڈٹے رہے ہیں. اس مشن سے آپ کا تعلق بڑا گہرا رہا اور آخری سانس تک رہا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے پیغمبر خدا ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل. پھر دوسری بات کہ اولو العزم پیغمبر ہیں آپ. آپ کی جو رسالت ہے وہ کیا وقتی ہے یا دائمی ہے؟ تو پھر آپ رسول کامل ہی بنائے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ کی رسالت کو قیامت تک کے لیے اگر اللہ نے رکھنا ہے تو آپ کی جو سیرت ہے یا اسوہ حسنہ ہے وہ ایسا بنا دیا جائے کہ حالات مستقبل میں جس طرح بھی ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، دنیا ایڈوانس ہوتی ہے یا بالکل پستی میں چلی جاتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ سب کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر رہے. کوئی اور اس میں اپنے آپ کو اس طرح بنا کے پیش نہ کر سکے. ٹھیک ہے نا. اب ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لیتے ہیں. کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسا لیا تو وہ تو خیر غلو ہے اس میں، لیکن ہم اگر مقابلہ کریں دونوں کا، نبی علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، صرف اس اعتبار سے کہ کس کا اسوہ حسنہ قابل عمل ہے،
تو تب بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مثال کے طور پر شادی نہیں کی۔ اگر یہ اسوہ حسنہ ہے اور قابل عمل ہے تو کرسچن اس پہ عمل کریں، لیکن نہیں کر سکتے وہ۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ کی آمد تک تھا۔ جو انہیں آپ آئے تو سب کچھ ختم ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنا دیا۔ ٹھیک ہے، ہم مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں سیرت کا صرف اسوہ حسنہ کا مقابلہ کر رہا ہوں کہ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ قابل عمل ہے اور دوسروں کا نہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جن پر دیگر انبیاء کرام کی لائف میں وہ پردہ پڑا ہوا ہے، مگر ہماری نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کی جو کتاب ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ ہی رول ماڈل ہیں۔ تو آپ کو جو مناصب ملے ہیں یہ ایک بہت بڑا اعزاز اس اعتبار سے ہے کہ آپ ایک انسان تھے، لیکن انسان میں خوبیاں ہیں۔ یہ خوبیاں اگر وہ دبا کے رکھے یا اپنی ان خوبیوں کو وہ یہ سمجھتا ہو کہ نہیں میرے اندر نہیں ہے یا انسان کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، یہ اس کی غلطی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک انسان بنا کے ان کے اندر سے جب یہ خوبیاں ظاہر کی ہیں تو دنیا کو بتایا کہ انسان میں بہت کچھ گٹس ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اس کا ایک نمونہ یہ ہے اللہ کے رسول، ایسا بن جاؤ، بہت اچھا۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو خوبیاں یا مناصب دیے گئے، کچھ لوگ تو ان کو بالکل ہی تسلیم نہیں کرتے، ان مناصب کو کہتے نہیں، مگر قرآن مجید کی آیات کو اگر وہ غور سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ کا یہ منصب تھا۔ ایک تو یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بہت بڑا ٹائٹل ہے، اور پھر خاتم النبیین بھی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ قرآن مجید میں ہے، محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، ان قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو ایک تو آپ رسول اللہ ہیں۔ رسول اللہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بس اب آپ کی قیادت، آپ کی سیادت چلے گی، باقی اس امت میں جتنے بھی افراد ہیں چاہے ان کو کتنا بڑا مقام مل جائے دنیاوی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے تحت آ جائیں گے۔ اور قیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قائد جو کہہ دے وہ ماننا ہے، اور دوسرے اگر محسوس کریں کہ ہمارا کہنا اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو اپنی بات کو واپس لے لیں، تبھی جا کے یہ قیادت تسلیم ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو علمی اعتبار سے، قیادت کے اعتبار سے، اور پھر اسی طرح کیا کہتے ہیں رہنمائی کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، یہ صرف اور صرف رسول کا حق بنتا ہے، کیونکہ رسول کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے کہ اگر اس کی معمولی سی بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کو کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی کرو، اور اگر اس بات کا وہ کہنا نہیں مانتے تو پھر ایسے کافروں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ تو یہ رسول کی قیادت اور سیادت یہ ہم نے ماننی ہے، اور اس قیادت میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے مقابلے میں ہم کسی کو قائد مان سکتے ہیں، رہنما بنا سکتے ہیں۔ اس میں نبی علیہ السلام کی اپنے ارشاد ہے کہ آپ نے ایک بار سیدنا موسیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جو تورات پڑھتے پڑھتے آپ کی طرف آ رہے تھے، کیا فرمایا تھا کہ تم تورات پڑھتے ہو، جو کتاب میں دے رہا ہوں اس کتاب کو تم چھوڑ رہے ہو، تم تورات کو دیکھ رہے ہو۔ مراد یہ کہ
یہ کتاب ختم ہو گئی. اب ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے قرآن مجید، اب اس کو پڑھو، اسی کو سمجھو. پھر مزید سمجھانے کے لیے فرمایا، آپ نے فرمایا سنو، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کی نجات کا دار و مدار میری اتباع میں تھا، وہ مجھے فالو کریں گے تب جا کے نجات پائیں گے. تو آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ہم قائد نہیں بنا سکتے. پھر اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس امت کے یعنی قیامت کے قرب میں جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم آسمان سے اتریں گے اور آسمان سے اتر کے وہ شریعت کو نافذ کریں گے، اور اس کے نفاذ کے لیے انہیں کہیں لڑائی بھی لڑنی پڑی تو وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. تو یہ سارے غلط کام وہ ختم کر دیں گے. ظاہر اسلام کا معاملہ جو ہے نا وہ ابھر آئے گا. تو یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا وہ اس وقت ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ ان کی حیثیت اس امت میں ایک امتی کی ہوگی. ٹائٹل ان کا ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، مگر چونکہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں آئیں گے تو اس لیے ان کی حیثیت ایک امتی کی ہوگی. وہ فالو کریں گے قرآن اور نبی علیہ السلام کے ارشادات کو. اپنے دور کی جو کتاب تھی یا ان پر جو نازل ہوئی تھی وہ نہیں چلتی، اس دور میں چل ہی نہیں سکے گی، اس پر وہ قابل عمل ہے ہی نہیں. اس لیے کہ انجیل میں کیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو شریعت تو نہیں ہے اس میں تو اخلاقیات ہیں. اس میں تو کوئی ایسے احکام نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ کرو. کرسچن جو ہیں وہ اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے، تورات جو ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم انجیل کو بھی اگر لے آتے ہیں تو وہ اخلاقیات ہمارے قرآن میں ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت میں ہیں. تو اس لیے انہوں نے اس امت میں رہتے ہوئے امتی بن کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. باقی درجہ ان کا وہی ہوگا، وہ اللہ کے رسول ہوں گے، ان کو وہی مقام دیا جائے گا، وہی احترام دیا جائے گا، اور امت کا فرض بنے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کا رسول مانیں کہ وہ رسول کا درجہ رکھتے ہیں. مگر جس طرح یہ اللہ کے رسول کو فالو کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے رسول کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے؟ اس کو بالکل یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی اس ملک کا پرائم منسٹر ہے، وہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو پرائم منسٹر تو رہتا ہے، مگر اس ملک کے اندر اس ملک کے قانون کو فالو کرنا اس کے لیے بڑا ضروری ہے. پروٹوکول وہی دیا جاتا ہے اس کو، لیکن وہ اس ملک میں جا کے اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہوگا اس ملک میں، یہاں یہ ہونا چاہیے، یہاں یہ ہونا چاہیے. تو وہ نہیں ہوگا، بلکہ اسی ملک کا جو قانون ہوگا، لا ہوگا، اسی کے مطابق وہ چلے گا. ذرا تھوڑی سی مخالفت کی تو کیا ہوتا ہے، چالان بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بڑے کام ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہم مانتے ہیں، اور اسی طرح مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ یہی ہے. پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت کا جو منصب ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو شخصیت ہے بحیثیت ایک رسول کے آپ کے جو صفات تھیں، آپ کے جو اخلاق تھے، آپ کی جو ٹائٹلز تھے، ان کو ہم نے ویسے ہی تسلیم کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اب وہ ٹائٹل بدل گئے ہیں یا وہ ٹائٹل اب آپ میں ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر آپ انسان تھے، بشر تھے، اب رسول بننے کے بعد ہم کہیں نہیں، اب آپ انسان نہیں ہیں، بلکہ آپ کیا بن گئے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ نور بن گئے ہیں، اور پھر نور من نور اللہ بن گئے ہیں. نہیں، یہ بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ آپ نبی بنتے وقت جن قسم کی صفات آپ کے اندر تھیں
وہی صفات تاحیات آپ میں اندر باقی رہی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یا کسی چیز کا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ نبی بننے سے پہلے تو آپ بشر تھے اور نبی بننے کے بعد آپ نور بن گئے، نہیں، آپ ویسے ہی ہیں۔ یہی مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، ٹھیک ہے۔ تو باقی خاتم کا جو لفظ ہے اس پہ بھی بڑا جھگڑا کرتے ہیں قادیانی اور احمدی حضرات، اور ہم چونکہ بہت سے ہمارے مسلمان وہ گرامر سے اور جو عربی ورڈز ہیں ان کی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں، تو قادیانیوں کی باتیں سن کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے ذرا کنی کترائیں، ان کے سامنے نہ بیٹھیں، یہ باتیں کرتے ہیں جس کے جواب ہمیں نہیں آتے، تو یہ تھوڑے سے جواب ہمیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے، میں آپ کو بتاؤں، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی زندگی کے 3 فیزز ہیں۔ ایک فیز وہ ہے جب یہ کلرک تھا، ملازم تھا، مسلمان تھا، چل رہا ہے۔ پھر سٹڈی کے دوران اس کو ذرا تھوڑی سی حقیقت حال کا پتہ چلا کہ عیسائی مسلمانوں کے خلاف کیا سوچتے ہیں، اور کتنی ڈیبیٹس ہوتی ہیں پورے سب کانٹیننٹ میں نا، مسلمان علماء کی عیسائیوں کے ساتھ اور آریاؤں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ خوب ڈیبیٹس ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو ہم سچا ثابت کر رہے ہیں اور دوسرے کو غلط ہے۔ یہ تو بڑی اچھی چیز تھی، لیکن اب آپس کی جو ڈیبیٹس ہیں ہماری، وہ بڑی غلط ہے۔ وہ اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کی سچائی آپ بیان کیجئے دوسرے کے سامنے، اور دوسرے کے پاس اگر سچی چیز ہے تو وہ لے کے آئے۔ تو یہ وقت تھا وہ، اور مرزا غلام احمد قادیانی ان تمام چیزوں کو نوٹ کر رہے تھے۔ پھر اسی حالات میں ان کا بھی خون جوش مارتا ہے، وہ سٹڈی شروع کر دیتے ہیں کرسچینٹی کے خلاف، اور کرتے کرتے انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی، چھوٹی سی ایڈ دی، اور مسلمان علماء سے کہا کہ میں نے کرسچینٹی کا بہت زبردست مطالعہ کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کرسچینٹی کو میں جواب دوں، اور ایسا جواب دوں کہ انڈیا میں کرسچن جو ہے نا وہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف بول نہ سکیں۔ تو اس نے چھوٹی چھوٹی چونکہ کتابیں اور بھی لکھی ہوئی تھیں، تو اس لیے مسلمانوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، دفتر میں اس دور میں ملازم کلرک بھی جو تھا نا اس کی بڑی ویلیو تھی، تو کلرک ہے، کام کرتا ہے، پڑھا لکھا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کوئی ماڈرن وے میں کوئی جواب دے گا، تو خیر اس کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو خوب پیسے جمع کر کے دیے، تو اس نے پھر کتاب لکھی، اور اسی عرصے میں اس نے جو اور کتابیں لکھی وہ ٹھیک اسلام کے بارے میں ہے۔ یہ دوسرا عرصہ ہے، دوسرا فیز ہے اس کا۔ تو اس عرصے میں اس نے جو کتاب لکھی اس کا نام رکھا براہین احمدیہ، یہ شاید آپ کی لائبریری میں یہاں رکھی بھی ہوگی کتاب۔ تو براہین احمد، یہاں اس دیوار کے ساتھ جو کتابیں لگی ہوئی ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اس میں وہ کتاب ہوگی۔ تو لیکن وہ کتاب جب آئی تو اتنی بیکار قسم کی، اس کا شاید ایک پیراگراف سمجھنا بھی عام بندے کے لیے مشکل تھا، پتہ نہیں اس نے کیا سمجھ کے لکھی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ جتنا اس کو بڑا بنا کے پیش کیا گیا، اتنا ہی وہ اس کا یہ سارا جو کام تھا وہ اس کو متعارف کرا گیا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ تو اینی ہاؤ وہ بندہ جو ہے وہ اس طرح کھل گیا لوگوں کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے کہ یہ بندہ باہر دعوے کرتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں، کوئی علم نہیں ہے، اور کوئی ٹھوس بات اس نے نہیں کی کہ کرسچینٹی واقعی جو انتظار کر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا لکھتا ہے اور ہم اس کا کیا جواب دیں گے، وہ کرسچینٹی اور پھول گئی۔ تو اس دوران پھر اس کو دوسروں نے ذرا آہستہ آہستہ قابو کیا، اور قابو کرنے کے بعد اسی کو ابھارا۔ تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں چونکہ کرسچینٹی کو پڑھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اب وہ پڑھا جو تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ اس نے اپنی سوچ کے تحت پڑھا، تو وہ قائل ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں نہیں ہیں اور نہ آئیں گے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اب جب فوت ہوئے ہیں تو حدیث میں جو آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ کون ہے؟ تو اس میں اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں۔
تو یہ اب اس کا وہ فیز ہے جس میں اس نے اب اسلام سے نکلنے کا سوچا ہے اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. اور جب اس کو یہ کہا گیا کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ مَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اپنے اوپر اٹھا لیا ہے. تو اس نے کہا نہیں، یہ رفع کا مطلب کیا ہے کہ درجہ بلند کر دیا. تو یہ درجہ بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم اور روح سمیت اٹھایا. اب یہی وہ نقطے ہیں جو قادیانی جو ہے نا چھیڑتے ہیں مسلمانوں کو اور کہتے ہیں دیکھیے یہاں تو یہ مطلب ہے. اور جب کہ قرآن مجید کی دوسری آیت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، میں تجھے متوفی کرنے والا ہوں، متوفی کرتا ہوں. متوفی کا مطلب کیا ہے؟ فوت کرنے والا ہوں. اب یہ فوت کرنے والا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وفات تو ان کی ہوئی نہیں، وہ قبر تو ان کے کہیں ہے نہیں، اور پھر دوسرے کہ نہ قتل کیا ان کو نہ سولی پہ چڑھایا. تو یہاں متوفی کا مطلب یہی کیا گیا ہے کہ کوئی جب آگے اگلا جملہ ہے نا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. تو اپنی طرف تمہیں اٹھانے والا ہوں کے لیے یہ متوفی کا لفظ بولا ہے کہ تمہیں پورا پورا جسم اور روح سمیت لے کے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ جب بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو اس نے اس کا معنی کیا متوفی کا مطلب فوت کرنے والا ہوں، اور رافع کا الیہ کا مطلب میں تجھے بلند درجہ دینے والا ہوں. حالانکہ ایسا مطلب نہیں ہے. رافع کا مطلب ہو سکتا ہے کہ بلند کرنے والا ہوں، لیکن جب الیہ کا ہے اپنی طرف تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنی طرف میں اٹھانے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جسم و روح سمیت ان کو اوپر اٹھا لیا. تو ایک تو یہاں وہ دھوکہ دیتا ہے، اور قادیانی سارے جو ہیں وہ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کو اللہ نے بڑا درجہ دے دیا، باقی یہ مسیح موعود جس نے آنا تھا وہ ہم ہیں. اب اس پہ وہ قائم رہتا، چلیں کوئی کچھ ثبوت مل جاتے کہ بھئی ٹھیک ہے اس کے عیسیٰ علیہ السلام ہونے میں ہمیں یہ ثبوت ملتے ہیں، اس نے اپنی زندگی میں یہ کام کیے ہیں، جیسے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی تھیں. تو وہ چونکہ وہ تو پیش نہیں کر سکا تھا اور نہ ہی کر سکتا تھا، تو اس نے اب دیکھا کہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو آ کے یہ کرنا ہے، تو مجھ سے تو وہ کام نہیں ہو رہا. اب اس نے ایک اور چھلانگ لگائی اور کہا میں نبی ہوں. اب وہ اس سے نکل کے نبوت تک چلا گیا. یہاں پر قادیانیوں کے دو فرقے بن گئے، ایک احمدی اور ایک قادیانی. احمدی جو ہیں وہ ابھی تک مرزا غلام احمد قادیانی کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح موعود ہے، اور قادیانی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی ہے. تو فکری انتشار جو ہے نا اس کی ابتدا اسی کی زندگی میں ہی یہ ہو گئی، یا اس کی وفات کے بعد ہی ہو گئی. تو اب وہ نبی ہے، اس کو نبی بنا کے پیش کیا جاتا ہے. لیکن پھر جب انہیں یہ کہتے ہیں بھائی حدیث میں تو یہ آیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو خاتم کا وہ مطلب کرتے ہیں کہ یہ خاتم کا مطلب وہ نہ لیجئے جو سیل کا ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. آ سکتا ہے مگر اس جگہ نہیں، اس جیسا نہیں آ سکتا. جیسے کہتے ہیں خاتم المحدثین، خاتم المفسرین، ہے نا. تو کیا اس مفسر کے بعد کوئی مفسر نہیں آ سکتا؟ اس محدث کے بعد کوئی محدث نہیں آ سکتا؟ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن آگے پھر اسی حدیث کے آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی نبی علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں نا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو جب اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں، اس کو مزید کلیئر کر دیا ہے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں سے بھی جان چھڑا کے وہ پھر جب لاجواب ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ ویسے نبی نہیں ہے، مگر نبی کا ایک شیڈو ہیں، پرتو ہیں، بس یہ کہتے ہیں. نبوت کا ایک سایہ ہیں آپ، اتنا کہہ دیتے ہیں.
تو بہرحال دیکھیں نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا پینترے بھی بدلتے ہیں، اس نے بھی بدلے، لوگ بھی اس کے جو فالوورز ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں، اور اس طرح یہ لوگ چل رہے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے، جب وہ مسلمان تھا، جب اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا، اس دور کا لٹریچر ہمیں دیتے ہیں پہلے، کہتے ہیں یہ لیجیے جی، تو ہمارا بندہ پڑھتا کہتے ہیں یار یہ تو کوئی ایسی خام خام اس کو الزام دیتے ہیں، اور اس میں بندہ اپنا جو ہے نا اپنے علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ خام خواہ پیچھے پڑ گئے ہیں، بڑے بد اخلاق لوگ ہیں، گالیاں دیتے ہیں اس کو، برا بھلا کہتے ہیں، دیکھو وہ تو ہے ہی نہیں ایسا، لٹریچر ہم پڑھتے ہیں اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمیں جب انہوں نے اپنی وفات سے پہلے جو لٹریچر لکھا ہے وہ دیں، اور خاص طور پر اس دور کے جو الفضل نام کا اخبار تھا ان کا، ذرا وہ ہمیں پڑھا دیں، ہم اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بندے کی آخری زندگی کے آخری جو دن ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ بندہ کون کیا تھا، وہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم مان لیں گے کہ بھی ٹھیک ہے یہ مسلمان تھا اور اللہ کے رسول نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، یا یہ جو کہتے ہیں وہ بھی ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن وہ اس طرف نہیں آتے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو ذرا تھوڑا سا یہاں پر خاتم کی بحث کی ہے لیکن زیادہ نہیں کی، تو اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا۔ یہ کچھ کتابیں ہیں، بڑی اہم کتابیں جو سورس ہیں، امام الازہری ہیں ان کی کتاب ہے، جوہری ہیں ان کی کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں آپ کو اگر تھوڑا سا وقت ملے نا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہیں تو یہ لائبریری میں یہ سب کتابیں تقریباً رکھی ہوئی ہیں، اور نیٹ پہ بھی موجود ہے، نیٹ پہ موجود ہے۔ میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں، آپ اس کو کھولیں، آپ کو بہت سی عربی کی کتابیں وہاں سے مل جائیں گی۔ المکتبہ، ALMAKTABA، پھر ذرا فاصلے پر ALWAQFIYYAH، کیا ہے؟ المکتبہ الوقفیہ، یہ لکھیں گے، ایک بڑی خوبصورت ویب سائٹ آئے گی، آپ اس کو کھولیں، اس میں بہت سی کتابوں کے نام ہوں گے سامنے، اور ہر کتاب کی نا ایک PDF فائل بنی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھیں آپ، اور پھر اس کے سائٹ پہ نا دائیں سائٹ پہ وہ وہاں کتاب کا نام لکھیں، آتھر کا نام لکھیں، لکھ کے پھر جب اس کو کلک کریں گی تو نیچے پوچھے گا یہ آتھر کے نام سے ہے یا ٹائٹل کے نام سے ہے، تو آپ ٹائٹل کے نام سے کو کلک کر دیں یا آتھر کے نام کو، اس آتھر کی یا وہ کتاب جو ہے نا وہ ساری کتابیں آپ کو اسی ٹائٹل کی سامنے آ جائیں گی۔ تو ان میں سے آخر میں اسی کتاب کا تعارف پڑھتے پڑھتے جب اینڈ میں آئیں گے تو وہاں لکھا ہوگا تحمیل الکتاب، یعنی آپ اس کتاب کو اگر آپ اس کی PDF بنانا چاہتے ہیں تو کلک کریں آپ، تو آپ کلک کریں گی، وہ اس کو اپلوڈ کرنا شروع کر دے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ساری کتاب آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ پھر ذرا اسی پر ہلکا سا پریس کریں گی تو سائٹ پہ وہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ کہے گا کہ آپ PDF فائل کہاں رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ای بک لائبریری میں رکھنا چاہتے ہیں یا PDF کی لائبریری میں رکھنا چاہتے ہیں، تو ان میں سے دو میں سے کسی کو کلک کر کے آپ چھوڑیں، وہ کتاب ساری کی ساری اسی میں ایک کتاب کی صورت میں ڈال دے گا، پھر بعد میں آپ اسی کتاب کو کھول کھول کے پڑھتے رہیں۔ کتابیں دیکھیں، عربی کی کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی، پڑھنا شروع کریں، اور یہ جو بڑی کتابیں ہیں ان کو بھی بعد میں دیکھیں، لیکن اس ویب سائٹ سے ضرور فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ عربی پڑھنے کا شوق پیدا کریں اپنے اندر۔ آج کل جو عربی زبان لکھی جا رہی ہے نا، وہ اب عربوں کے لیے بھی سوچ کے لکھ رہے ہیں کہ ہمارے عرب جو ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے عربی زبان کو، تو اب جو کتابیں نئی آ رہی ہیں نا، چاہے وہ فقہ کی ہوں، حدیث کی ہوں، یا کسی اور ٹاپک کی ہوں، اس میں بڑی آسان عربی لکھی جا رہی ہے، بہت آسان۔ آپ پڑھیں گے، آپ کہیں گے یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے
کیا کہتے ہیں، چبانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، یہ تو بس منہ میں رکھا ہے گھل گئی ہے، آئس کریم کی طرح ہے. یہ ایسی آپ کو مزہ آئے گا اس کو تحریر کو پڑھنے کا. بڑی آسان تحریریں ہیں. آپ فی الحال تو اتنا کافی ہے، ٹائم ہو گیا ہے. تو اطاعت اور اتباع کے جو لفظ ہیں یہ بھی بڑے اہم ہیں. اس کو بھی ذرا اچھی طرح، کافی لمبی ہیں یہ بات، لیکن اس کو ذرا بڑا سیریس ہو کے اس کو پڑھیں اور دیکھیں آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. چلیں، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى